आदाब। मैं साहिल इकबाल हूँ। खबर उर्दू पर आज के अहम मौज़ूआत हैं। कांडीपुरा बिजबिहाड़ा में 16 घंटों से जारी झड़प इख्तिताम पजीर। पुलिस व फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक। असला गोला बारूद बरामद करने का दावा। अस्करियत पसंदों और पुलिस व फोर्सेस के माबैन झड़प शुरू होने के साथ ही अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने, लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, अफवाहों को रोकने की खातिर इंतजामिया ने इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि 3 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 मार्च शाम 6 बजे के करीब इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में छुपे बैठे अस्करियत पसंदों ने पुलिस व फोर्सेस पर गोलियां चलाईं। SSP के मुताबिक आसपास रहने वाले लोगों को महफूज रखने के लिए इन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया और शाम 6 बजे के बाद लाइट्स नस्ब करके ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया। SSP के मुताबिक उजाला होने के साथ ही अस्करियत पसंदों को सरेंडर करने की पेशकश दी गई, जो उन्होंने ठुकरा दी, जिसकी वजह से पुलिस व फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा और पुलिस व फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने 2 अस्करियत पसंदों को मार गिराया। SSP के मुताबिक मारे गए अस्करियत पसंदों के कब्जे से असलाह गोला बारूद बरामद किया गया है, ताहम अभी तक अस्करियत पसंदों की शनाख्त नहीं हो पाई है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल इंटरनेट को मुअत्तल कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से सर्विस रिकॉर्ड में कलमजनी करने की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने लॉ स्पेशल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी अमल में लाकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इधर 1 दर्जन के करीब सरकारी अफसरों की जानिब से सर्विस रिकॉर्ड में कलमजनी करने का इंकशाफ हुआ है और मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों ने इस सिलसिले में हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच को इतला मिली थी कि स्पेशल सेक्रेटरी ओहदे के एक मुलाजिम ने अपनी सर्विस रिकॉर्ड में कलमजनी की है। इतलात मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान जो हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए हैं, इनके मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी 30 मार्च 2019 को अपने ओहदे से रिटायर्ड होने वाले थे, ताहम उन्होंने सर्विस रिकॉर्ड और तारीख पैदाइश में कलमजनी करके न सिर्फ अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि क़वाइद व ज़वाबित की भी धज्जियां उड़ाई हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी के कब्जे से जो दस्तावेजात बरामद किए गए हैं, इनके मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन नामी स्पेशल सेक्रेटरी ने 1980 में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। इसके बाद वो एक जूनियर इंजीनियर की हैसियत से आर्जी तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1985 में इन्हें मुस्तकिल नौकरी दर्जे चौहरम की मुलाजमत की हैसियत से मिली, ताहम मज़कूरा स्पेशल सेक्रेटरी ने हर साल तरक्की की मंजिलों को तय किया और इस दौरान ग्रेजुएशन भी की। क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉ के स्पेशल सेक्रेटरी ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर कलमजनी की है, जिसके ठोस सबूत मिल गए हैं, जिसकी बिना पर इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए 2021-22 का माली बजट पेश होने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मरकजी वज़रा के साथ मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई दिल्ली दौरे के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर की सियासी और हिफाजती सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम की। बावसूख ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने दौरे के दौरान साल 2021-22 के माली बजट के सिलसिले में मरकजी वज़रा और वज़ारत दाखिला के दूसरे आला अफसरान के साथ मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों की अमल आवरी और नए मंसूबों को हाथ में लेने के बारे में भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के ज़मन में उन्हें हर मुमकिना मदद फराहम की जाएगी।
واضح رہے کہ جموں کشمیر کا مالی بجٹ 10 مارچ کو ایوان میں وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، تاہم اب تک جموں کشمیر کے لیے سال 2021-22 کا مالی بجٹ 15 یا 17 مارچ کو ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس وبائی بیماری کے تیور مزید سخت ہونے کے بعد وقف بورڈ نے ان کے تحت آنے والے آستانوں، خانقاہوں، مسجدوں میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شب خوانی، وعظ و تبلیغ، درود و اذکار کی محفلیں منعقد کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور کسی بھی مسجد، خانقاہ، درگاہ میں کسی بھی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی بیماری کے پیش نظر اس طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں، اور عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ قواعد و ضوابط پر من و عن عمل کر کے معراج العالم کی تقریبات منعقد کرنے سے گریز کریں۔ ادھر صوبائی انتظامیہ نے معراج العالم کے سلسلے میں دن میں زائرین کو درگاہ لانے اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے معقول اقدامات اٹھائے ہیں، تاکہ زائرین کو آنے اور جانے میں کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر عوامی حلقوں نے اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ معراج العالم کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب خوانی، درود و اذکار، وعظ و تبلیغ کی محفلیں آراستہ کرنے پر کرونا وائرس کی وبائی بیماری کو پیش نظر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ سیاسی پارٹیوں کے جلوس، بازاروں میں چہل پہل، سرکاری دفاتر میں میٹنگوں، مسافر بردار گاڑیاں، شادی بیاہوں کی تقریبات، تعزیتی مجلسوں کے دوران کرونا وائرس وبائی بیماری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ عوامی حلقوں کے مطابق معراج العالم کی تقریبات کے لیے لوگ 1 سال سے انتظار کرتے ہیں، اور 1 سال کے بعد جب عقیدت مندوں اور عاشقان رسول کو ان تقریبات میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ مٹن ڈیلرز اور سرکار کے مابین محاذ آرائی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، اور سرکار نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قصابوں اور کوٹھاروں کے سامنے سر نڈر نہیں کرے گی۔ پوسٹر چسپاں کرنے کے بعد صوبائی انتظامیہ نے اب تک 90 کے قریب دکانوں کو سیل کر دیا ہے، جبکہ 10 مارچ کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 7 FIR بھی درج کیے گئے ہیں۔ 5 مارچ کو ڈویژنل کمشنر کشمیر نے گوشت کی قیمتیں فی کلو 515 روپے مقرر کی تھی، تاہم قصابوں، کوٹھاروں نے صوبائی انتظامیہ کی جانب سے مقررہ کی گئی قیمتوں پر عمل کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکار قیمتوں پر نظر ثانی کر کے انہیں راحت دلائے۔ ادھر سرکار نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو نرخیں مقرر کی گئی ہیں ان میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا جائے گا اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ پورہ بڈگام کے علاقے میں 79 بٹالین CRPF کیمپ میں اس وقت کھلبلی مچ گئی جب ایک جوان جس کی شناخت امر جوتی ساکنہ کیرلا کے ہوئی ہے نے اپنی سروس رائفل سے خود پر گولی چلائی، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوا۔ خون میں لت پت CRPF جوان کو نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ جموں کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت کی جانب سے روہنگیا باشندوں کو جموں بدر کرنے کی کارروائی کا آغاز کرنے کے بعد اور 170 کے قریب بغیر دستاویزات جموں کے مختلف علاقوں میں مقیم روہنگیاؤں کو ہولڈ سینٹر منتقل کرنے کے معاملے کا اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے سنجیدہ نوٹس لیا اور نئی دلی میں موجودہ ہیومن رائٹس کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ روہنگیاؤں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کرنے کے معاملے پر جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور ان کی رہائی عمل میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک وفد روہنگیاؤں کے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے جموں پہنچ رہا ہے، جہاں وہ جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔
جموں کشمیر انتظامیہ کے مطابق سرکار ان روہنگیاؤں کے خلاف کارروائی عمل میں لا رہی ہے جن کے پاس دستاویزات موجود نہیں ہیں اور وہ غیر قانونی طریقے سے جموں کشمیر میں مقیم ہیں۔ دریاسنا روہنگائی باشندوں نے ہولڈنگ سینٹر منتقل کرنے والوں کی مرکزی جموں کشمیر انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ ہولڈنگ سینٹر منتقل کرنے والوں کو انسانی بنیادوں پر رہا کر کے پرامن زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نواقدل میں اس وقت قیامت صغیرہ ٹوٹ پڑی جب 10 اور 11 مارچ کی درمیانی رات کو ایک رہائشی مکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے مزید 5 رہائشی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے بلند ہونے کے ساتھ ہی مقامی لوگ فائر بریگیڈ جائے موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ گھنٹوں کی انتھک کوشش کے بعد آگ بجھانے والے عملے نے مقامی لوگوں کے ہمراہ آگ پر قابو پا لیا، تاہم آگ کی اس بھیانک واردات میں 6 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے۔ آگ سے جو مکان خاکستر ہوئے ان میں مہراج الدین غلام رسول، عبدالمجید ڈار، نذیر احمد، جاوید احمد، عبدالقیوم خان، توحید شوکت ڈار اور منیر احمد ڈار شامل ہیں۔ آگ کی اس ہولناک واردات میں لاکھوں روپے مالیت کی گھریلو جائیداد تباہ و برباد ہو کر رہ گئی اور 1 درجن کے قریب کنبے کھلے آسمان تلے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ادھر آگ سے متاثر کنبوں کو صوبائی انتظامیہ نے فوری طور پر راحت پہنچانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ مال کی ٹیموں اور ایمرجنسی کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ آگ سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگا کر صوبائی انتظامیہ کو پیش کریں تاکہ ان کی فوری طور پر باضابطہ کاری کے سلسلے میں اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ اسرائیلی جارحانت نے اس وقت تمام حدود کو پار کر لیا جب اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی کے امام شیخ اکمل صابری کے گھر پر چھاپہ ڈال کر ان کی گرفتاری عمل میں لائی۔ مسجد اقصی کے امام پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی انتظامیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی۔ اسرائیلی کارروائی پر کئی ممالک نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مسجد اقصی کے امام کی رہائی کا فوری طور مطالبہ کیا ہے۔ ادھر UAE کی جانب سے اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم UAE کے دوسرے دورے پر پہنچ گئے ہیں اور دونوں ممالک کے حکومتی سربراہوں کے ساتھ تجارتی، دفاعی، سیاحتی، ٹیکنالوجی کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔